محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین، ہمارا یوٹیوب چینل سمیع اللہ قاسمی میں آپ کا خیر مقدم اور خوش آمدید ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح سلامت تندرست بیماری سے محفوظ رکھے اور دونوں جہاں کی سعادتیں نصیب فرمائے۔ محترم سامعین و ناظرین، ہم نے کل تختی نمبر 10 اخفا پڑھا تھا اور اس کے اندر بتایا تھا کہ تنوین اور نون ساکن کا قاعدہ نمبر 2، تنوین اور نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی بھی حرف آئے تو نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے، اور اس کو چھپا کر پڑھنے کو ہی اخفا کہتے ہیں۔ اخفا کی مقدار 1 الف ہے۔ جیسے ہم نے پڑھ کے بتایا تھا انت منذر کراما کاتبین۔ آج ہم تختی نمبر 11 کو پڑھیں گے، جزم اور سکون سے متعلق۔ دیکھیے اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے۔ حروف قلقلہ 5 ہے، قاف، طا، با، جیم، دال، جن کا مجموعہ قطب جدن ہے۔ جب ان پر جزم ہو تو ان کو پڑھتے وقت ان کے مخرج ٹکر کھا کر الگ ہو جاتے ہیں۔ ان کے علاوہ کسی جزم والے حرف میں قلقلہ نہیں ہوگا۔ کیا مطلب یہ ہے کہ حروف قلقلہ قاف، تا، با، جیم، دال، جن کا مجموعہ قطب جدن ہے، اگر ان پر جزم ہو، یعنی اگر یہ حروف ساکن ہوں تو جب ہم پڑھیں گے تو ان کو پڑھتے وقت ان کے مخرج جو ہے، یعنی یہ حروف جہاں سے نکلتے ہیں، ان کے جو نکلنے کی جگہ ہے وہاں پر جو ہے نا زبان ٹکر کھا کر جو ہے نا الگ ہو جائے گا۔ ٹکر کھا کر اسی کو کہا کہ جب ان پر جزم ہو تو ان کو پڑھتے وقت ان کے مخرج ٹکر کھا کر الگ ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جتنے حروف ہیں اس میں قلقلہ نہیں ہوگا، یعنی ان کو پڑھتے وقت ان کے مخرج جو ہے نا ٹکر کھا کر الگ نہیں ہوں گے۔ صرف قلقلہ یعنی ان کو پڑھتے وقت ان کے مخرج جو ٹکر کھا کر الگ ہوگا وہ قاف، طا، با، جیم، دال ہے، جن کا مجموعہ قطب جدن ہے۔ آئیے ہم اس کے اندر جو ہے آپ کو قلقلہ کر کے ہم بتاتے ہیں کیسے قلقلہ ہوگا۔ ہم پڑھا حمزہ با زبر اب، حمزہ با زبر اب، حمزہ با زیر اب، حمزہ با پیش اب، اب اب اب، جیم با زبر جب، جیم با زیر جب، جیم با پیش جب، جب جب جب، با جیم زبر بج، با جیم زیر بج، با جیم پیش بج، بج بج بج، سین دال زبر صد، سین دال زیر سد، سین دال پیش سد، صد سد سد، قاف طا زبر قط، قاف طا زیر قط، قاف طا پیش قط، قط قط قط، جیم قاف زبر جق، جیم قاف زیر جق، جیم قاف پیش جق، جق جق جق۔ ہم نے ہجے اور متن دونوں پڑھا، ہم صرف متن پڑھتے ہیں۔ اب اب اب، جب جب جب، بج بج بج، صد سد سد، قط قط قط، جق جق جق۔ امتحان اس کے اندر پہچاننا ہے کہ کس کے اندر قلقلہ ہو رہا ہے اور کس کے اندر قلقلہ نہیں ہو رہا ہے۔ دیکھیے قطب جدن قاف، طا، با، جیم، دال میں سے کوئی حرف اگر ساکن ہوگا تو وہاں پہ قلقلہ ہوگا۔ اب ہم اس کے اندر پہچانتے ہیں کہ کہاں قلقلہ ہو رہا ہے۔ باسنجر بس میں قلقلہ نہیں ہو رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ قطب جدن حرف قلقلہ میں سے کوئی حرف نہیں ہے۔ کت میں بھی قلقلہ نہیں ہو رہا ہے کیونکہ حرف قلقلہ میں سے کوئی بھی حرف نہیں ہے۔ جی میں بھی قلقلہ نہیں ہو رہا ہے کیونکہ اس لیے کہ حرف قلقلہ میں سے کوئی حرف نہیں پایا جا رہا ہے۔ اس جیم لام پہ جل میں بھی قلقلہ نہیں ہو رہا ہے، اس لیے کہ حرف قلقلہ میں سے کوئی حرف نہیں پایا جا رہا ہے۔ اس لیے غین لام پہ شغول میں بھی قلقلہ نہیں ہو رہا ہے کیونکہ حرف قلقلہ میں سے کوئی حرف نہیں پایا جا رہا ہے۔ وحش میں بھی قلقلہ نہیں ہو رہا ہے
کیونکہ حروف قلقلہ میں سے کوئی حرف نہیں پایا جا رہا ہے۔ اس طریقے سے میم حمزہ جو اور ما میں کوئی قلقلہ نہیں ہو رہا ہے اور نہ ہوگا، کیونکہ حروف قلقلہ میں سے کوئی حرف نہیں پایا جا رہا ہے۔ اہ میں بھی قلقلہ نہیں ہوگا، کیونکہ حروف قلقلہ میں سے کوئی حرف نہیں ہے۔ نس میں بھی نہیں ہوگا، اس طریقے سے را میں بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ اس کے اندر جتنے حروف دیے گئے ہیں 10 حروف ہیں، ان تمام حرفوں کے اندر قلقلہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ساکن تو ہیں لیکن حرف قلقلہ میں سے کوئی حرف نہیں پایا جا رہا ہے، اس لیے قلقلہ نہیں ہوگا۔ یعنی ان کے مخرج پڑھتے وقت ٹکر کھا کر الگ نہیں ہوں گے، بلکہ ہم صاف صاف ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ جیسے بس، کت، جی، جل، غل، وح، م، اہ، نس، را۔ دیکھیے ہم نے پڑھا بس، کت، کوئی مخرج ٹکر کھا کے الگ ہوا نہیں ہوا، لیکن اوپر پڑھیے اب، 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 جب، 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 بج، 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 صد، سد، سد، قط، 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 جق، جق، جق۔ دیکھیں اس کے اندر قلقلہ اور ان کے مخرج ٹکر کھا کر الگ ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے ہیں۔ تو اگر کتب جد حروف قلقلہ میں سے کوئی حرف ہے اور وہ ساکن ہے تو وہاں پہ قلقلہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ نیچے جو ہے آپ دیکھیں، اس میں دونوں بات کو سمجھنا ہے، قلقلہ ہو رہا ہے اس پڑھنا بھی ہے۔ یا جیم زبر یج، عین لام زبر ال، یج ال، لام زبر لا، قاف دال زبر قد، لقد، خا زبر خا، لام قاف زبر لق، خلق، نون الف زبر نا، خلقنا، حمزہ طا زبر ات، عین زبر آ، ات آ، میم زبر ما، ات اما، نون الف زبر نا، ات امنا، نون قاف زبر نق، عین دو زبر ان، نق ان، با پیش بو، را واو پیش رو، جیم ساکن، بروج، میم پیش مو، حا یا زیر حی، محی، تا ساکن، محیط، حمزہ ہا زیر اہ، دال زیر دی، اہ دی، نون الف زبرنا، اہ دینا۔ ہجے اور رما دونوں تاب صرف رما یعنی متن پڑھتے ہم۔ یج ال، لقد، خلقنا، اطعمنا، نقعا، بروج، محیط، اہدنا۔ محترم سامعین، آج ہم نے تختی نمبر 11 کو پڑھا، جس کے اندر جزم سکون کا بیان ہوا، قلقلہ سے متعلق بتایا گیا کہ حروف قلقلہ قاف تا با جیم اگر کوئی دال ساکن ہے تو وہاں پہ قلقلہ ہوگا، یعنی ان کے مخرج ٹکر کھا کر الگ ہو جائیں گے۔ امید ہے کہ باتیں جو ہے نا اچھی طرح سے سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اگر یہ باتیں اچھی لگی ہوں تو اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو ایک ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کرے، لائک کرے اور ساتھ میں کومنٹ کر کے بتائے کہ یہ سلسلہ آپ کو کیسا لگ رہا ہے، اس کے اندر کیا کمی ہے اور کیا کمی نہیں ہے۔ اس کے اندر اپنی رائے، اپنی صلاح کو ضرور پیش کرے تاکہ اس کے مطابق ویڈیو بنائی جا سکے، تاکہ ہر کسی کو اچھے طرح سے فائدہ ہو سکے، کیونکہ ہر انسان اپنے طور پر تو اچھا ہی کام کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن سامنے والے ہی بتاتے ہیں کہ کیا اچھا اور کیا خراب ہے۔ محترم سامعین، انسان کو خود اپنے من کے اندر اور اپنے آپ کو اچھا کہہ لینا اچھا نہیں ہے، بلکہ دوسرے لوگ اگر اچھے کہتے ہیں تو یہ اچھا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ تم اچھے ہو یا برے تو تم یہ دیکھ لو کہ تمہارے پڑوسی تمہیں کیا کہتے ہیں۔ اگر تمہارے پڑوسی تمہیں اچھے کہتے ہیں تو تم صحیح معنوں میں اچھے ہو،
اور اگر تمہارے پڑوسی تمہیں برے کہتے ہیں تو تم برے ہو، کیونکہ اس لیے کہ تمہارے ہر طرح کے حالات سے وہ واقف ہے۔ تو ایسے ہی ہم اپنے طور پر تو یہی سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت اچھی طرح سے جو ہے نا اپنے اسباق کو ہم چلا رہے ہیں اور لوگوں کو اچھے سے اچھے بتانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن بہتر کیا ہے؟ کیا حقیقت میں یہ لوگوں کو اس سے فائدہ ہو رہا ہے اور اپنی معافی ضمیر کو میں ادا کر پا رہا ہوں اور میں آپ کو اچھی طرح سے سمجھا پا رہا ہوں یا نہیں؟ آپ اسے کومنٹ کے اندر ضرور بتائیں، آپ کا بہت بہت شکریہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کی محنت کو قبول فرمائیں اور آپ کو ایک عمدہ طریقے سے کلام پاک پڑھنے والا بنا دے، آپ کی زندگی میں خیر و برکت عطا فرمائیں، آپ کے جائز مرادوں کو پورا فرمائیں، دلی تمناؤں کو پورا فرمائیں، آپ کو شرور و فتن سے حفاظت فرمائیں، ہر بیماری سے حفاظت فرمائیں اور ہر طرح کی خوشحالی آپ کی زندگی میں عطا فرمائیں اور آپ کو خوشی اور خوشحالی والی زندگی عطا فرمائیں، ہر طرح کی غمی سے حفاظت فرمائیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو دونوں جہاں کی سعادت نصیب فرمائیں۔ بس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔